تو آپ نے کبھی بھی یہ دل میں سوچ کے یہ سفر نہیں کرنا کہ لوگ آپ کو دعائیں دیں گے، اس سفر میں چلیں گے آپ تو ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ محفلوں میں، مسجدوں میں جوتے بھی چوری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے سفر سے پہلے وعدہ کیا ہے کہ چوری ہوتے ہیں تو ہو جائیں، پھر کہا گیا کہ جیب بھی کٹ سکتی ہے تو آپ نے کہا کٹتی ہے تو کٹ گئے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ لوگ آپ کو بدنام کریں گے، آپ نے کہا ہونے دیں، مطلب سفر تب ہی نصیب ہوا ہے جب آپ نے اللہ کی رضا مان لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب شکایتیں کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ ساری باتیں آپ کہہ رہے ہیں جس سے منع کیا گیا کہ سفر کے شروع میں کہ یہ تمہارے ساتھ ہوگا، آپ نے عشق کیا تو پھر صبر کریں، اس میں تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پیغمبروں پر بھی الزام آیا لیکن انہوں نے صبر کیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم بھائیوں کا گلہ کرتے رہتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے کیا کیا، ٹھیک ہے، کنویں میں پھینک دیا، اور واپس پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، انہیں کہا کہ لا تشربوا علیکم اليوم، ٹھیک ہے، یعنی کہ آج کے دن تمہیں کوئی سزا نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کون سا سفر کر رہے ہیں، کون سا عشق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دعا کریں کہ یا اللہ ان رشتہ داروں کی خیر جن سے مجھے کبھی خیر نہیں ملی، تو بس یہ بات پلے باندھ لیں کہ اس آگ میں کودنے سے پہلے کہ دوسرے کا برا عمل ہی آپ کی نیکی کا باعث ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سفر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شاید نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ آگ کا دریا ہے اور ڈوبتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کسی کا ظلم برداشت کیا، اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور کوئی نیکی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کا ظلم برداشت کرتے رہیں؟ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے گھر بیٹھے منزل لینی ہے تو یہ مذاق، یہ باتیں، تانے سہتے جائیں، برداشت کرتے جائیں، ورنہ پھر آپ سے بھی جو ہے باقیوں کی طرح یہ سوال ہوگا کہ نمازیں کتنی پڑھی ہیں، کیسے پڑھی ہیں، کون سی نماز چھوڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس بات کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں، کتنا پیسہ خیرات کیا ہے اور کتنا حلال کمایا، یہ سوال پھر آپ سے ہوں گے اسی طرح۔ اب آپ یہاں بس اللہ سے دعا مانگو کہ بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا کروں یا کیوں تباہی مانگوں۔ تو اس سفر میں اترنے سے پہلے دو باتیں لازمی سیکھ کے جو ہے سفر شروع کریں، ٹھیک ہے، کہ ایک آپ نے تقاضا نہیں کرنا اور دوسرا آپ نے شکایت نہیں کرنی کسی بھی قسم کی، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ اللہ سے شکایت کر رہے ہیں یا اللہ کہ یا اللہ جو رشتہ دار جو اذیت دے رہے ہیں ان کو سزا دے، ٹھیک ہے۔ یہاں ایک واقعہ سناتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں کہ ایک پیر صاحب کے پاس کچھ لوگ ملنے گئے، ٹھیک ہے، لوگوں نے دروازہ بجایا اور پوچھا کہ پیر صاحب گھر آئیں، تو پیر صاحب کی بیوی نے بڑے غصے سے جواب دیا اندر سے، ٹھیک ہے، اور پیر صاحب کی اور مریدین کی جو ہے خوب جو ہے باتیں سنائی، ٹھیک ہے۔ آگے بات کرتا ہوں صاحب، بات کر رہا ہوں کہ پیر صاحب کے پاس کچھ لوگ ملنے گئے تو لوگوں نے دروازہ بجایا اور پیر صاحب کے بارے میں پوچھا کہ پیر صاحب گھر میں ہیں، تو اندر سے ان کی بیوی نے جو ہے بڑے غصے سے جواب دیا اور پیر صاحب کو اور مریدین کو جو ہے خوب باتیں سنائی، ٹھیک ہے۔ اب پیر صاحب جب مریدین سے ملے تو ان کے سارے مسائل حل ہو گئے اور واقعات پورے ہو گئے۔ تو جب مریدین میں سے ایک مرید نے کہا کہ میرا ایک مسئلہ ہے وہ حل کریں، تو آپ کا تو اتنا مقام ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ جو ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ جو واقعہ پیش آیا ہمارے ساتھ، اب اس کے بارے میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پیر صاحب کہنے لگے کہ یہ میرا سارا فیض ہی اس کا برداشت کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا احسان ہے کہ میں اس کا اپنی بیوی کا نامناسب رویہ برداشت کرتا ہوں تو پھر اس کے بدلے میں مجھے رب نوازتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، حاسدوں سے بھی عروج کی داستان شروع ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب غور کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں اور یہ چاہتے بھی ہیں کہ یا اللہ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا سے کبھی نہ گزرنے دیتے، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو غور کریں یا غور سے یہ بات اس پہ سوچیں کہ یہ کہنے والے جو ہیں وہ آپ امام حسین رضی اللہ کا جو ان کے مقام سے معاذ اللہ ریڈیوز کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مقام کربلا تو کرب و بلا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرب و بلا نہیں ہونا چاہیے تھا تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کہنے والے یہ امام حسین کو ماننے والے نہیں ہو سکتے،
یزید کا تو بیڑا غرق ہو گیا، لعن تان ملامت ہو گئی، لیکن غور کریں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو تو مقام ملا، اور کیسے روز بروز جو ہے بلند درجات ملتے ہی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس آپ یہ کرو کہ ان کے امام حسین کے اور اس عروج کی نسبت سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں بخشش کا موقع دے دے، ٹھیک ہے۔ مگر یہاں پر آپ نے اپنے ذاتی سفر میں ذاتی رشتہ داروں کا رونا دھونا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، کہ رشتہ دار پڑے ہیں، بڑے ظالم ہیں۔ یہ غور کرو، اگر رشتہ دار ظالم ہیں تبھی تو میں آپ اچھے ہوئے کہ نیک ہوئے، تو توجہ اس بات پہ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے آج کا موضوع جس کے حوالے سے میں نے آج بات کی۔ تو باتیں میں نے جو بتائی ہیں آپ کو بڑی گہری باتیں، اس پہ توجہ کیا کریں بس، اور سہتے جائیں، ٹھیک ہے، اور شکوہ اور شکایت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے، رحم کرے۔ السلام علیکم۔